سول ملٹری کی جگہ سیاستدان ملٹری ریلیشنز پر ریفرنس بک۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 28 جولائی 2017۔ اب تک بے شرمی کی بہت سی اقسام ایجاد ہو چکی ہیں۔ ان میں سے ایک کافی مشہور اور کارآمد ہے۔ اسے سوسائٹی کے ہر شعبے سے لے کر سیاست کے منافقت زار تک خوب آزمایا جا رہا ہے۔ اس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ اپنی نااہلیت، غلطی اور مکاری کو چھپانے کے لیے یہی الزامات اپنے مخالف پر لگا دیے جائیں تاکہ وہ الزام لگانے والے کا چہرہ بے نقاب کرنے کی بجائے اپنے دفاع میں لگ جائے۔ اس کی بہترین مثال ہماری سیاست میں دیکھنے کو عموماً ملتی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر سیاستدان ایک دوسرے پر یہ الزام لگاتے نہیں تھکتے کہ ان کے مخالف اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں یا اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں۔ اس طرح وہ انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ان بیانات کی فہرست بنائی جائے تو ہر سیاستدان کا مخالف اسے یہی طعنہ دیتا نظر آئے گا۔ اسی لیے عام پاکستانی کو اب اس سے غرض نہیں کہ کون اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے یا نہیں، کیونکہ عوام کی اکثریت سیاستدانوں سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو وطن کا وفادار سمجھتی ہے۔ البتہ لوگ یہ ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ اکثر سفید ماسک پہنے، کالے کلوٹے چہرے والوں نے کب کب ایجنٹی کی۔ اقتدار حاصل کرنے کے لیے خوشامدی زبان لمبی سے لمبی کرنے کی ہماری سیاسی تاریخ بہت لمبی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی محلاتی سازشوں اور بیوروکریسی کی زور آزمائی میں خوشامد، ایجنٹی اور لابنگ ہی عموماً سب سے بڑے میرٹ تھے۔ مثلاً جب گورنر جنرل غلام محمد نے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو برطرف کیا تو ایک بے ضرر مقتدی وزیر اعظم کی تلاش شروع ہوئی۔ ان دنوں محمد علی بوگرا امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے۔ اس وقت امریکہ نے چند ریلوے انجن پاکستان کو تحفے میں بھجوائے۔ جب گورنر جنرل غلام محمد نئے انجنوں کا افتتاح کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہونے لگے تو محمد علی بوگرا نے گورنر جنرل کی گاڑی کے آگے موجود سیکیورٹی کی موٹر سائیکل کے سپاہی کو اتارا اور اس کی جگہ خود موٹر سائیکل چلا کر گورنر جنرل کی گاڑی کے پائلٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے ریلوے اسٹیشن تک پہنچے۔ جو ہی قافلہ ریلوے اسٹیشن پہنچا تو محمد علی بوگرا تیزی سے ریلوے انجن میں سوار ہو گئے۔ انہوں نے انجن ڈرائیور کی ٹوپی اتار کر خود پہن لی اور گورنر جنرل غلام محمد کے سامنے انجن چلانا شروع کر دیا۔ نعیم احمد اپنی تحقیقی کتاب پاکستان کے پہلے 7 وزرائے اعظم میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خواجہ ناظم الدین کی برطرفی اپنی جگہ، لیکن بوگرا کی نامزدگی میں ان کی جو قابلیت ہوگی سو ہوگی۔ سفیر سے وزیر اعظم تک ان کی ترقی کا یہ پہلو بھی خاص حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی کمسنی اور نوخیزی کے اس عرصے سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ مذہبی جماعتیں بھی بالوں پر نکالنے لگیں جنہوں نے پاکستان کے قیام کی سخت مخالفت کی تھی، مگر پاکستان بننے کے بعد اب وہ جلسوں، جلوسوں اور ہڑتالوں کے ذریعے پریشر ڈیولپ کر کے ایوان اقتدار کے کسی چھوٹے بڑے کمرے پر قبضے کی خواہش مند تھیں۔ مذکورہ مذہبی جماعتیں کس کے اشارے پر تھیں؟ یہ ایک کھلی کتاب ہے جسے اب اونچی آواز میں پڑھ لینا چاہیے، لیکن اس وقت یہ سب رساکشی ملک کو اپنے اپنے انداز میں اصل پاکستان بنانے کے نام پر کی جا رہی تھی۔ تاہم اسٹیبلشمنٹ کو طاقت تقسیم کرنے کا مرکز مان کر اس کے سیاسی طواف کا سلسلہ ایوب خان کے دور میں باقاعدہ شروع ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں محققین یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ایوب خان کے دور سے پہلے 11 برس کے دوران بھی ایوب خان کی سوچ کسی نہ کسی طرح اقتدار کو خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اس بات کا احساس ایوب خان کی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز پڑھ کر بھی ہوتا ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں ان کی پوسٹنگ کے دوران اور بعد ازاں مغربی پاکستان میں سیاستدان خود اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کی کوشش کرتے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ سے کھلم کھلا تعلق داری میں پہلا بڑا نام سکندر مرزا کا آتا ہے۔
جنہوں نے ایوب خان کی مدد سے اقتدار حاصل کیا۔ یہ علیحدہ بات کہ سکندر مرزا کا پس منظر بھی فوجی ہی تھا۔ پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑے ناموں میں سے ایک نام ذوالفقار علی بھٹو کا تھا، جو پہلے سکندر مرزا اور پھر ایوب خان سے دوستی کی بدولت ہی سیاست کی بڑی اسکرین پر خوب چمکا۔ ایوب خان سے بھٹو کی عقیدت مندی کا یہ حال تھا کہ وہ ایوب خان کو ڈیڈی کہہ کر بلاتے تھے، یعنی ایوب خان ان کے سیاسی باپ تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے دسمبر 1971 سے لے کر اپنے اقتدار کے خاتمے تک بظاہر اسٹیبلشمنٹ کو طاقتور نہ ہونے دیا اور سیاستدانوں کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے پر کڑی نگرانی رکھی، لیکن ان کی یہ غیر حقیقت پسندانہ منصوبہ بندی 5 جولائی 1977 کو خاک میں مل گئی۔ ضیاء الحق کے دور میں سیاستدانوں کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کی منڈی لگ گئی۔ یہ تجربہ ایوب خان نے بھی کیا تھا، لیکن ضیاء الحق ان سے بہت زیادہ کامیاب رہے۔ ضیاء الحق کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں، بلکہ ایکسپریس ٹرین کی طرح چلتا ہی رہا۔ موجودہ سیاسی منظر میں اگر چیدہ چیدہ ناموں کو لیں جن پر اسٹیبلشمنٹ کی کوکھ میں آنکھ کھولنے کی بات کی جاتی ہے، تو ان میں بزرگ ترین نام ایس ایم ظفر کا ہے، جو ایوب خان کی کابینہ میں کم عمر وزیر قانون تھے۔ جنرل یحییٰ کی کابینہ میں اہم وزیر جنرل عمر تھے، جن کے 2 بیٹے اسد عمر پی ٹی آئی کے رہنما اور زبیر عمر پی ایم ایل این کے گورنر سندھ ہیں۔ چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کا خانوادہ چودھری ظہور الہی کی وجہ سے سیاست میں تھا، لیکن ان دونوں شخصیات کو ضیاء الحق کے دور میں بہت نکھارا گیا۔ اس طرح کی فہرست لمبی ہے جو مختصر کالم میں آ نہیں سکتی۔ یہاں نواز شریف کو کون بھول سکتا ہے، مگر جاوید ہاشمی جو خود بھی ضیاء الحق کے تعویذ ہولڈر تھے، انہوں نے گزشتہ پریس کانفرنس میں یہ کہہ کر سب کو چونکا دیا کہ بے نظیر بھٹو بھی جرنیلوں کے کچن میں برتن دھوتی تھیں اور ان کی چائے بناتی تھیں۔ البتہ عمران خان کے بارے میں کیا لکھا جائے؟ امریکہ اور برطانیہ جیسی دنیا کی بڑی ایجنسیاں اپنی خفیہ دستاویزات ایک خاص مدت کے بعد پبلک کر دیتی ہیں۔ اگر ہمارے سیاستدانوں کی اسٹیبلشمنٹ سے خفیہ تعلقات بنانے کی دستاویزات بھی پبلک ہو جائیں تو سول ملٹری ریلیشنز کی بجائے سیاستدان ملٹری ریلیشنز پر ایک تاریخی ریفرنس بک لکھی جا سکتی ہے۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ کس کس سیاستدان نے اسٹیبلشمنٹ سے مفاد اٹھانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ پر ہی تنقید کی۔ شکریہ، دی اینڈ۔